الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ آج اس آیت مبارکہ میں ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جن کے دل رب نے فرمایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا اس گائے کے بارے میں کہ وہ گائے ذبح کرو اور گائے ذبح کر کے اس گوشت کا ٹکڑا لے کر اس میت کو مارو تو وہ میت زندہ ہو جائے گی، تو وہ تمہیں بتا دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد کہ جب فرمایا کہ وہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کے لیے انہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر میں نے تمہیں وہ اتنی نشانیاں عطا کی کہ تم ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ میں نے تمہیں مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ اس کے بعد بھی تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہے، او اشد من قسوہ، او اشد قسوہ، یعنی یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيُخْرَجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے خسک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اور رب کریم نے یہاں میں مثال دی کہ وہ پتھر کی، کہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ تمہیں ساری نشانیاں دینے کے بعد بھی، ساری آیات بیان، تمہاری بینات بیان کرنے کے بعد کہ تمہیں ساری نشانیاں بھی دے دی، واضح نشانیوں کے بعد بھی تمہارے دل یہ مانے نہیں، کیونکہ جب گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کو مارا گیا اور وہ میت دوبارہ زندہ ہوئی، اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے قتل کیا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے قتل کو پھر بھی نہیں مانا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے کہ پتھر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ آپ فرمایا پتھر کی بھی اللہ رب العزت نے آگے کس میں بیان کی کہ پتھر بھی ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی جو پتھر اللہ رب العزت پتھروں میں سے چشمہ نکل آتا ہے، پتھر میں سے نہر نکل جاتی ہے، تو فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جن کو شق کر دیا جاتا ہے اور شق کرنے کے بعد ان میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی پتھر پڑا ہوا ہے اس میں سے سوراخ ہو کر اس میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا اگر وہ پہاڑ سے کھسکتے ہیں نا، نیچے آتے ہیں، تو وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا، یعنی جب تک میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان کرنے سے پہلے بھی وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، اب بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جس طرف بھی جاتا مجھے یاد ہے کہ جو پتھر بھی آپ پر سلام پڑھتے اور درخت بھی آپ پر سلام پڑھتے تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اود پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اود پہاڑ ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ اود پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ جب اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے۔ تو اور حجر اسود کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جب قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ ان کی دو آنکھیں اور ان کی آنکھیں بھی ہوگی اور ان کی زبان بھی ہوگی، اور یہ ہر اس بندے کے بارے میں گواہی دیں گے جس نے ان کی تعظیم کی ہوگی، جو ان کی تعظیم کرتا ہے اور قیامت والے دن وہ اس کی گواہی دیں گے۔ اب پتھروں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت، کیونکہ ڈھیر سارے پتھر ایسے تھے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم نے ممبر بنایا تو وہ مسجد نبوی میں جو کھجور کا ٹکڑا تھا، جو پہلی خشک کھجور تھی جس کے ساتھ حضور کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے، تو وہ کھجور کا ٹکڑا ایسے رونے لگا جیسے کوئی حاملہ اونٹ نہیں روتی اپنے بچے کے لیے۔ تو فرمایا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ مبارک رکھا تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آ رہا تھا تو اس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس سے کہا کہ تمہیں کوئی خیر کی خبر لیتے جاؤ۔ اس نے کہا کیا خیر کی خبر؟ آپ نے فرمایا تم مجھے گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ مجھ پر تم ایمان لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ درخت اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ درخت وادی کے کنارے پہ تھا تو اس نے کہا کہ وہ درخت کیسے گواہی دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس درخت سے جا کہہ دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ گیا، اس نے اس درخت کو کہا کہ تمہیں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو وہ درخت روایات میں آتا ہے کہ وہ درخت نے ہلنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہلتا ہلتا اپنی جڑیں اکھیڑ کر چلتا 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 حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس نے 3 دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ جب وہ گواہی دینے کے بعد حضور نے حکم دیا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ پہ لگ گیا جا کر۔ اب اللہ کے پیارے محبوب نے کہا کہ تم اب میری گواہی دو۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں اپنی وادی میں جا کر ہر ایک کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جتنے لوگ میرے ساتھ آ سکے میں ان کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے یہ پتھروں اور درختوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ان میں سے ایسے درخت ہیں، ایسے پتھر ہیں کہ تمہارا ان پتھروں سے بھی دل تمہارا سخت ہو چکا ہے، جس طرح پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، کہ میں نے تمہیں ساری نشانیاں عطا کی، میں نے تمہیں مردے کو زندہ کر کے دکھایا، میں نے تمہیں لوگوں کو انسانوں کو بندر اور خنزیر بنا کر دکھایا، میں نے تم پر کوہ طور کو تمہارے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اب ساری نشانیاں دینے کے بعد بھی پھر بھی تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تم نہیں مانتے، تو رات پہ تم عمل نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر وہ جو کھسک جاتے ہیں، فرمایا وہ بھی اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے کھسکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب تمہاری جتنے بھی تم کام کر رہے ہو، فرمایا تمہارے کسی کام سے بھی رب غافل نہیں ہے، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تم ایمان نہیں لے کے آ رہے، اتنی ساری نشانیوں کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر رب کریم تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ باخبر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ قیامت کا عذاب اور جہنم کا عذاب بھی اس نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔